السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل سے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب امہات المومنین رضی اللہ عنہن کے فضائل و مناقب کے مطالعہ کے ساتھ آج ہم ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مناقب کے بیان کی تیسری اور آخری نشست کا مطالعہ کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے مطالعہ کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خطوط کھینچے اور دریافت فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کی بہترین عورتیں ہیں، جو کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد، حضرت فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم جو کہ فرعون کی بیوی ہے، اور حضرت مریم بنت عمران رضی اللہ عنہن ہیں۔ امام ابن شہاب زہری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عورتوں میں سے سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ امام ابن شہاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نماز فرض ہونے سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی خاتون تھیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور اس کے رسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برحق ہونے کی تصدیق کی۔ حضرت ربیہ سعدی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا تمام جہاں کی عورتوں سے پہلے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر فرماتے تو ان کی خوب تعریف فرماتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں غصہ میں آ گئی اور میں نے کہا کہ آپ سرخ رخساروں والی کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بہتر عورتیں اس کے نعم البدل کے طور پر آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بہتر بدل عطا نہیں فرمایا۔ وہ تو ایسی خاتون تھیں جو مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اپنے مال سے اس وقت میری ڈھارس بندھائی جب لوگ مجھے محروم کر رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ دوسری عورتوں سے مجھے اولاد عطا فرمانے سے محروم رکھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر فرماتے تھے تو ان کی تعریف اور ان کے لیے استغفار و دعائے مغفرت کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ پس ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ فرمایا تو مجھے غصہ آ گیا، یہاں تک کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس بڑھیا کے عوض حسین و جمیل بیویاں عطا فرمائی ہیں۔ پس میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ شدید جلال میں آ گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا، اے اللہ، اگر آج تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غصہ کو ٹھنڈا کر دے تو میں کبھی بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا برے لفظوں میں تذکرہ نہیں کروں گی۔ پس جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری یہ حالت دیکھی تو فرمایا، تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو؟ حالانکہ خدا کی قسم وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگ میرا انکار کر رہے تھے، اور میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور میری اولاد بھی ان کے بطن سے پیدا ہوئی جبکہ تو اس سے محروم ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ تک اسی حالت یعنی قدر ناراضگی کی حالت میں صبح و شام آتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کوئی چیز پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اس کو فلاں خاتون کے گھر لے جاؤ کیونکہ یہ خدیجہ کی سہیلی ہے، اس کو فلاں خاتون کے گھر لے جاؤ کیونکہ یہ خدیجہ سے محبت رکھتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہمارے آج کے مطالعہ کا وقت ختم ہوا۔ آئندہ بدھ تک کے لیے اجازت دیجیے۔
آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن آن کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔